الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق اللہ العظیم۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اننی ہدانی بے شک مجھے ہدایت دی ہے ربی میرے پروردگار نے الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف۔ دیناً یہ دین ہے قیماً مستحکم مضبوط ملت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے حنیفہ جو یکسو تھے وما کانا اور وہ نہ تھے من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے ان صلاتی بے شک میری نماز ونسکی اور میری قربانی ومحیایا اور میری زندگی ومماتی اور میری موت للہ اللہ کے لیے ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ لا شریک لہ میں اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اور میں اول المسلمین سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا ہوں۔ یہ آج کے درس کی 3 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں قرآن پاک کی فضیلت عظمت شان کا بیان تھا کہ عظیم و شان کتاب اللہ نے تم کو دی ہے، یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، اور یہ کھلی دلیل ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، تو تمہیں چاہیے تم مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ بندی سے، آپس میں اختلاف سے بچتے رہو، اور جو بھی دین اسلام میں زندگی گزارے گا، کوئی نیکی کرے گا تو کم سے کم اس کا اجر و ثواب 10 گناہ تک اسے عطا کیا جائے گا، اور کوئی گناہ کرے گا تو اس کا وبال صرف ایک ہی لکھا جائے گا، اس کا گناہ صرف ایک ہی لکھا جائے گا، اور اس پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ آج کی درس کی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دین اسلام کی خوبصورتی کو بیان فرمایا اور دین اسلام کے اہم رکن، اہم مسئلے اخلاص کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ 3 باتیں عام طور پر ہم سنتے رہتے ہیں، دین، ملت اور شریعت۔ دین اور ملت موٹے موٹے اصولوں کو کہا جاتا ہے۔ آپ کا دین کیا ہے؟ آپ کے موٹے موٹے اصول کیا ہیں؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ آپ کی ملت کون سی ہے؟ ہماری ملت وہ ملت اسلام ہے۔ موٹے موٹے اصولوں کو، قوانین کو، اصول و ضوابط کو ملت کہا جاتا ہے، دین کہا جاتا ہے۔ اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں کا دین ایک رہا ہے، ملت ایک رہی۔ چنانچہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ اولو العزم پیغمبروں میں سے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور خود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ سب کا دین ایک ہی دین ہے۔ حضور نے فرمایا نحن معشر الانبیاء بنو علات، ہم تمام انبیاء کی جماعت 1,24,000 انبیاء، باپ شریک
بھائی ہیں، کہ اصل رشتہ باپ کا ہے۔ دیننا واحد، ہم سب کا دین ایک ہے۔ وَأُمَّهَاتُنَا شَتَّىٰ، اور ہماری مائیں اپنی اپنی، یعنی ہماری شریعتیں اپنی اپنی ہیں۔ تو پتہ چلا دین اور ملت یہ تمام نبیوں کا ایک رہا، یعنی موٹے موٹے اصول، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، عاجزی ہے، تکبر سے بچنا، غرور سے بچنا، بہت سارے گناہوں کی لسٹ، یہ سب نبیوں کا ایک ہی متفقہ دین تھا، یا ان کی ملت ایک تھی۔ تیسرا ہم لفظ سنتے ہیں شریعت۔ شریعت کا معنی جزیات، چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹے چھوٹے اصول۔ جتنے رسول گزرے ہیں 1,00,000 انبیاء اور نبی جتنے بھی گزرے 1,24,000، پھر ان میں جو رسول گزرے جن کی اپنی اپنی شریعتیں تھیں 313، یہ جتنے 313 رسول گزرے ہیں ان کی اپنی اپنی شریعتیں تھیں، سب کی۔ شریعت کا مطلب جزیات ان کی اپنی اپنی تھی۔ مثلا نماز سب میں فرض تھی، لیکن تعداد کتنی تھی، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ رکوع پہلے یا بعد میں ہے، پھر رکعتیں کتنی ہیں، فرض کتنے ہیں، واجب کتنے، سنت کتنے، یہ تفصیلات جو ہے نا یہ جزیات کہلاتی ہیں۔ روزہ سب تقریباً شریعتوں میں فرض تھا، لیکن ان کی تعداد کتنی ہے، اس کے اوقات کار کیا ہیں، کس وقت سے شروع ہوگا، کس وقت ختم ہو جائے گا، اس میں جزیات کیا ہیں، اس میں تھوڑی ترامیم تھی۔ نکاح کے معاملات تمام نبیوں کی سنت، لیکن نکاح کی جزیات اپنی اپنی۔ پہلی شریعتوں میں 2 سکی بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کیا جا سکتا تھا، دونوں میں سے ایک کو، جو 2 عورتیں آنے والی ہیں ایک نکاح میں، دونوں میں سے ایک کو مرد تصور کیا جائے، ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکے، یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ 2 سکی بہنوں کو ایک نکاح کے اندر جمع نہیں کر سکتے۔ تو یہ جزیات جدا جدا تھی۔ اب بالکل واضح ہمارے سامنے سلسلہ آ گیا کہ دین اور ملت تمام نبیوں کا ایک رہا، اور شریعتیں ان کی اپنی اپنی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسی بات کو یوں بیان فرمایا ہے، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجیے، اننی ہدانی، میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، ربی جو میرا رب ہے، میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف، جنتی راہ کی طرف۔ سب سے پہلے ہدایت مجھے عطا کی گئی، صراط مستقیم پہ میں قائم ہوں۔ دینا قیما، یہ صراط مستقیم دین ہے مستحکم مضبوط، ملت ابراہیم، اور یہ ملت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفہ جو یکسو تھے، سب سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف مائل ہونے والے، وما کان من المشرکین، اور میرے والد ماجد سیدنا ابراہیم وہ شرک کرنے والے نہ تھے۔ قل فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای ومماتی، اور میری زندگی اور میری موت، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا ہوں۔ مسلم کہتے ہیں فرما بردار کو، مسلمین جمع اس کی، مسلمانوں میں سے، فرما برداروں میں سے میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، سب سے پہلا میں مسلم ہوں۔ اور لیڈر ہوتا ہی وہ ہے جو مشکل راستے سے پہلے خود چل کے دکھائے۔ اس دین اسلام اور تمام ادیان کے اندر جو ایک اہم جز تھا یا حکم تھا وہ ہے اخلاص، بندہ مشرک نہ ہو، یعنی بڑے شرک سے بچے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، بندہ مخلص ہو، وہ اپنے تمام تر معاملات کے اندر، نیکیوں کے اندر، تمام دین کے اندر وہ خالصتاً ہر عمل کو اللہ کے لیے خاص کرنے والا۔ یہ حکم بڑا اہم اور ضروری ہے۔ بڑی بڑی نیکیوں کی ضرورت نہیں کہ جب کہ ان کے اندر اخلاص نہ ہو، چھوٹی نیکیاں بھی ہوں بے شک، عمل تھوڑا ہو لیکن اس کے اندر اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، تو یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ کامیابی کے اصولوں میں سے اہم ترین اصول، ایمان کے بعد، نیکی کے بعد، تقوی کے بعد، وہ ہے اخلاص۔ یہ آج کے درس کا اہم اور ضروری موضوع ہے۔ دیکھیے، کیا میں اور آپ اللہ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، موت، سب کچھ تیرے لیے؟ ہر شخص اپنی جگہ سوچے، میں کہہ سکتا ہوں اللہ کو؟ صلاۃ کا معنی بدنی عبادت ہے،
صرف صلاۃ یہاں نماز مراد نہیں، تمام بدنی عبادتیں، اس میں روزہ بھی بدنی عبادت ہے، حج میں بدنی عبادت بھی ہے، مالی بھی ہے، خدمتیں ساری کی ساری، معاملات، معاشرت، معیشت، یہ سارے سلسلے ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تیرے لیے۔ نسک کا معنی ویسے قربانی ہے، اور بعض کہتے ہیں مناسک کے حج کو بھی نسک کہا جاتا ہے، حج کے احکامات سارے۔ بعض کہتے ہیں نسک سے مراد، ناسک کہتے ہیں عبادت گزار کو، تمام عبادت۔ بہرحال یہاں کیونکہ صلاۃ کا لفظ آ گیا، بدنی عبادت اس میں آ گیا، نسک سے مراد مالی عبادتیں، میری قربانی ہو، زکوٰۃ ہو، منت ہو، جتنی مالی عبادات ہیں یا اللہ تیری۔ اسی پہ بس نہیں، وَمَحْيَايَ، میری زندگی کا ہر عمل، چھوٹا بڑا، حقوق اللہ، حقوق العباد، فرض، واجب، سنت، مستحب، کوئی عمل ہو، یا اللہ صرف زندگی پہ بس نہیں، وَمَمَاتِي، میری موت بھی، گزرتے 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 آخری دن آ گیا، آخری وقت آ گیا، یا اللہ یہ مرنا بھی، خواہ بستر کا مرنا ہو یا شہادت کا مرنا ہو، یا اللہ یہ للہ، یہ سب تیرے لیے ہو رہے، میری زندگی کا مشن، مقصد یہی ہے، رب العالمین، اللہ کے لیے جو رب العالمین۔ ایک آدمی کسی کو خط لکھے اور خط کے اوپر اس کا پتہ نہ لکھے، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جس کو میں خط لکھا، بڑا خوبصورت خط اس نے لکھا ہے، بڑا عمدہ، بتائیے جی پہنچ جائے گا اس تک؟ نہیں پہنچ سکتا، وہ گم ہو جائے گا، اس خط لکھنے کا فائدہ بھی کچھ بھی نہیں۔ بالکل اسی طرح اگر میں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں، لازم ہے ضرور اس کے اوپر جو ایڈریس ہونا چاہیے وہ خالصتاً اللہ کا، وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، نہیں تو نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ استاد جی کی خدمت میں موجود تھے، طالب علم تھے، کہا آپ کے بال بہت بڑھ گئے، چلے جاؤ جا کے ان کو خلق کروا کے لاؤ، ٹنڈ کرا کے لاؤ، بالوں کو اتار دو۔ چلے گئے، حجام مصروف تھا، کچھ لوگ پہلے موجود تھے، اس نے کہا جی کہ میرے پاس رقم نہیں، پیسے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر آپ میرے بال صاف کر دیں۔ تو اس حجام نے جی دیگر جو نمبر لگے ہوئے تھے ان سے پوچھا آپ کی اجازت ہو تو میں ان کا کام پہلے کر دوں، نے کہا اجازت ہے۔ وہ حجام بال کے کاٹنے کے دوران روتا رہا۔ حضرت فرماتے ہیں بات آئی گئی ہوگی، کچھ زمانے کے بعد میرے پاس رقم آ گئی، میں گیا جا کے میں اس کو دینے لگا، تو اس نے انکار کیا، اس نے کہا اللہ کے بندے، اتنے بڑے امام کے تم شاگرد ہو، تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں، جو کام خالق کے لیے کیا جاتا ہے اس کی اجرت مخلوق سے نہیں لی جاتی، جو کام خالق کے لیے کیا جاتا ہے اس کی اجرت مخلوق سے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس حجام سے اللہ کی رضا کو سیکھا، اخلاص کو میں نے اپنے پروردگار کے اخلاص کو کس سے سیکھا؟ اس حجام سے سیکھا، جو اس کے لیے کیا ہے، تو پھر اس کا نام تو ساری زندگی نہیں، اور اسی کو بتانا چاہیے۔ بیوی کے لیے ہم کام کرتے ہیں کچھ، بیوی سے پیار محبت، پھر ہم وہ والا سلسلہ ہم کسی کو بتانا نہیں چاہتے، خصوصی کوئی تعلق والا دوست ہم کہتے ہیں بس آپ کا تو میرا ہی معاملہ ہے جی، بس اللہ کو پتہ ہو، آپ کو مجھے پتہ ہے، ہم اس کو وفاداری سمجھتے ہیں۔ اور اگر یہ چیزیں باہر آ جائیں، کسی موقع سے باہر کے پتہ چل جائے، خفا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کمال کیا جی آپ نے، بڑا احسان کیا تھا آپ نے، لیکن جی مجھے تو باہر سے پتہ چلا، آپ کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ تو ہمارا رب جو ہے بڑا غیور ہے، اس لیے ہمارا ہر عمل کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ شروع میں بھی دیکھیں، دن کو بھی دیکھیں، شام کو بھی دیکھیں، ہر عمل میں شروع، درمیان، آخر میں اپنے عمل کو چیک کیجئے، وجہ عمل کیا ہے، عمل کے کس چیز نے اٹھایا برانگیخت تک۔ یہ قرآنی تعلیمات میں سے اہم ترین موضوع ہے، تمام ادیان کے اندر یہ موضوع یہ ایک رہا ہے کہ عمل کرو تو خالصتاً اللہ کے لیے، نیکی کر دریا میں ڈال کے، یہ مطلب ہے۔ جو چیز دریا سمندر میں تم نے پھینک دی ہے نکلے گی نہیں، ملے گی نہیں واپس، بس جو کام کر لیا نا پھر اس کو زبان پہ نہ لاؤ، اس کا ذکر نہ کرو، بس اس کو بھلا دو۔ بڑے بڑے عملوں کی وجہ سے شاید ہماری بخشش نہ ہو، یہ چھوٹے چھوٹے عمل جو ہم کر جاتے ہیں پھر ساری زندگی یاد بھی نہیں رہتے تھے میں نے کچھ عمل کیا تھا۔ ممکن ہے بڑے بڑے عمل ضائع ہو جائیں ریاکاری کی وجہ سے، عزا کی وجہ سے، احسان کی وجہ سے، کسی اور چیز کی وجہ سے، اور چھوٹے چھوٹے اعمال جن کو ہم بھلا گئے کرنے کے بعد ممکن ہے انہی عملوں کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے۔ وہ فائشہ جس نے پانی پلا دیا، کوئی بھی نہیں تھا، اللہ تھا، وہ چھوٹا سا عمل تھا، بخشش ہو گئی جی۔ چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے بعض اوقات بخشش ہو جائے گی، کس کی وجہ سے؟ اخلاص کی وجہ سے۔ اخلاص نہیں، بڑے بڑے اعمال ہو سکتا ہے ضائع، یقیناً ضائع ہو جائیں، ہو سکتا ہے کیا، اللہ خود فرما رہے ہیں۔ مسلم شریف کی پکی روایت ہے، حضور نے فرمایا انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں تمام شریکوں سے بیزار ہوں،
من عمل عملا، جس نے کوئی عمل کیا اشرک فیہ معی غیری، میرے ساتھ کسی کو شریک کر دیا، شرک اصغر، چھوٹا شرک اسی کو کہا جاتا ہے۔ لوگ بس لوگوں میں میرا نام ہو، عزت ہو، میرا نام بلند رہے، لوگ واہ واہ کریں، میرا نام مشہور ہو جائے جی، میرا نام اوپر آ جائے جی، میری نیکی لوگوں کے آگے آ جائے، وہ سمجھ جائیں، لوگ میری تعریفیں کریں، یہ سب یہی ہے۔ یہ شرکاء کے لیے اس نے عمل کیا۔ اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دے، قبول نہیں کرتا۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جو 3 کام کرے، من اخلص للہ عز وجل، جو اللہ کے لیے عمل کرے، من فارق الدنیا علی اخلاص للہ وحدہ لا شریک لہ، دنیا اس حال میں چھوڑے کہ وہ خالصتاً عمل اللہ کے لیے کرتا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا۔ دوسرا کام فرمایا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرے۔ تیسری بات فرمائی وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرے۔ فَارَقَهَا وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ، دنیا اس حال میں چھوڑے گا کہ اللہ اس سے راضی خوش ہو۔ ہم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو؟ آدمی جیسا کیسا ہو، کہتا ہے مرتے وقت کلمہ اللہ مجھے دے دے جی، مرتے وقت میری موت اچھی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں موت اچھی رکھنا چاہتے ہو 3 کام کرو، ہر عمل کے اندر دیکھو اللہ کی رضا۔ دوسری بات فرمائی نماز کا اہتمام کرو، تیسری بات فرمائی زکوٰۃ کا اہتمام کرو، تو دنیا چھوٹے گی، اس حال میں چھوٹے گی کہ تمہارا پروردگار تم سے راضی ہو۔ بہرحال یہ موضوع تو ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو صاف کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں تمہاری زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے، صلاۃ ہو یا نسک ہو، زندگی ہو یا موت ہو، وہ خالص اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے آپ کو اخلاص نصیب فرما دے۔